حضرات محترم انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ آیا ہے اس سے ملنے والے کیا دروس اور نصائح ہیں اس پر میں کچھ باتیں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ کہف بالعموم ہمارے ہاں الحمدللہ سے مسلمانوں کے ہاں ایک رواج ہے کہ جمعے کے دن وہ اکثر پڑھا کرتے ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کے پڑھنے کی جو ہے وہ فضیلت کا ذکر بھی آیا ہے۔ میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے نفس مضمون کی طرف انشاءاللہ العزیز آ جاتا ہوں۔ صحیح احادیث میں اس صورت کا جو تعلق جوڑا گیا ہے وہ فتنہ دجال سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی اس صورت کو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری صورت میں دجال کا لفظ نہیں ہے، دجال کا لفظ نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے کیوں کہا؟ اچھا، جہاں تک دجال کی بات ہے ہمارے پاس میں ایکسٹریم لیولز کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا کہ بھائی اس کو شخصیت ہے نہیں۔ بعض لوگ ہر دن ایک نیا دجال، بھائی امریکہ دجال، ٹی وی دجال، بش دجال، موبائل فون دجال، اس طرح کی باتیں، یہ ایکسٹریم لیولز کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ عربی زبان میں دجل کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دجل و فریب استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کے اوپر آپ پردہ ڈال کر اسے وہ دکھاتے ہیں جو ہے نہیں۔ کوئی خبیث بری چیز ہے، آپ نے پردہ ڈال دیا، خوبصورت پردہ ڈال دیا۔ دجل، دھوکہ، فریب، یہ ان معنوں میں قرآن مجید میں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک دجال تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آ گیا تھا، مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹے ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ تھا، اپنے نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہے حالیہ دور میں، بہاءاللہ خان جو بھائی فرقہ ہے اس کا جو بڑا ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر غلام احمد قادیانی جو مرزا احمد قادیانی ہے، اس نے بھی جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی وہ مسیح الدجال ہوگا۔ وہ ایک شخص ہوگا، وہ ٹی وی موبائل فون نہیں ہوگا، وہ ایک شخص ہوگا، اور وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے شمار نشانیاں، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ سارا جو ہے سردست، اس پر مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت آئے گا۔ تو دجال ایک شخصیت ہے، اس کا آنا یقینی ہے، وہ قرب قیامت ہوگا۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے فتنہ دجال۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے نا تو وہ فتنہ آج مجھ پر اور آپ پر ہے۔ میں اور آپ اس فتنہ دجال میں مبتلا ہیں۔ میں تین بڑی بڑی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک، اس کائنات کی سب سے اصل اگر کوئی حقیقت ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، حق اگر ہے تو اللہ ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اللہ پس پردہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے مادہ ہے، میٹیریلزم، پیسہ، اسباب، وسائل، یہ اگر ہے تو سکون ہے، اطمینان ہے، گویا عبارت اللہ پیچھے چلا گیا۔ دوسرا، انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز روح، اگر وہ چلی گئی تو مردہ ہے۔ لیکن آج ہمارا سارا زور اس جسم پر ہے، اسے شوگر نہیں ہونا، اسے بی پی نہیں ہونا، یہ گورا ہونا، جو بھی ہے غلط ہے، اس پہ بات نہیں ہے، لیکن روح کس حالت میں ہے؟ وہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے؟ مقبرہ بن کے کہیں ہم لے کے پھر تو نہیں رہے اس روح کو، اس کا احساس نہیں ہے۔ تیسرا،
ہماری ساری بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے ہے. دنیا حاضر، آخرت غائب. آخرت ہمارے ٹو ڈو لسٹ کرتے نا، یہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا، اس میں آخر میں بھی آخرت نہیں ہے. یہ 3 غفلت کے پردے ہیں دجال فتنے کا. اللہ غیب، مادہ حاضر. آخرت غیب، دنیا حاضر. روح غیب، جسم حاضر. ہمارا سارا زور، لین دین اسی کے پیچھے جو وہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے دنیا سائنس یا نیچرل فورسز، نیچرل لاز جسے آپ کہتے ہیں، اس پر اتنا کمانڈ رکھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے انسان. پہلے بہت دنوں پہلے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ آ گیا تھا، لیکن اب سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، آگے آپ دیکھیں گے کہ ڈیزائنر بیبی جسے کہا جائے. آپ کو کیسا بچہ چاہیے گا؟ ہم بنا کے دیں گے آپ کو اس طرح کا بچہ. سائنس اتنی ترقی جو ہے وہ آج کر رہی ہے. ہر چیز میں مادہ ہے. لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ایک لسٹ بناتے ہیں کیا کیا خریدنا ہے. پہلے ایک دور میں خرید لیا، آپ کسٹم سے کیسے چھپا کے لے کے آنا، وہ ایک بڑا مسئلہ. جیب میں ڈالنا کی نہیں، کیا کرنا کی، فلاں کرنا کی، یہ کرنا کی. مادہ حاضر ہے ہمارے پاس. ہمیں جو روحانیت والا جو مسئلہ ہے وہ آج نہیں ہے. آج دنیا میں 2 سپر پاورز نہیں ہے، دنیا یونی پولار بن چکی ہے. آج ایک ہی سپر پاور ہے دنیا میں، اور 1 ورلڈ آرڈر کی بات کرتا ہے. دنیا میں نظام ہوگا تو صرف ایک نظام ہوگا، ایک نظام، 1 ورلڈ آرڈر. نظام کی بات کرتے ہیں. UN پر آج امریکہ کا قبضہ ہے، اور امریکہ کی رگے جاں یہود کے پاس میں اٹکی ہوئی ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن دنیا کے ملکوں کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز ملکوں کی معیشت کو کنٹرول کر رہی ہیں. آپ اتنا ہی کاروبار کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں. یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ ایک بڑے نظام کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے. عورت کی آزادی، لبریشن آف ویمن، بہت بڑا نعرہ. خاندانی نظام کا ستیاناش، شرم و حیا غیب. سارا اس فتنہ دجال کا پرتو ہے. وہ آ چکا ہے. آج دجال کی شخصیت آئے گی، لیکن وہ فتنہ دجال میں میں اور آپ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف کے واقعات سے وہ پردہ اٹھایا ہے، اور بتانا مقصود یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے. تم ہونے والے واقعات کے پیچھے جو چیز اصل کام کر رہی ہے اسے دیکھنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر لوگوں کو مختلف انداز سے سمجھایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں پر آزمائش 8 طریقوں سے آتی ہے. کبھی اللہ عزت دے کر آزماتا ہے، کبھی ذلت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ غریبی میں آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے تو کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے تو کبھی غم دے کر آزماتا ہے. یہ 8 چیزیں ہیں، لیکن بریکٹ میں اگر آپ رکھیں گے تو 2 چیزیں مل کے ایک بنتی ہیں. گویا 4 جوڑے ہوئے، 4 جوڑے ہوئے. یا تو آپ صحت مند ہوں گے، یا بیمار ہوں گے، غریب ہوں گے یا امیر ہوں گے، خوشی ہوگی یا غم ہوگا. تو گویا آپ یوں سمجھیے گا کہ یہ 4 جوڑے ہیں، اور ان 4 جوڑوں کا جو لب لباب باٹم لائن ہے، صبر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں. پورا کمال یہی ہے. اب آپ ذرا واقعہ دیکھیے گا. میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ جو 5 واقعات آئے ہیں سورہ کہف میں، درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پہلے 2 واقعات ہیں، اس کے بعد 2 واقعات ہیں. تو یہ اینکر ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ. اور جو پہلے واقعہ ہے وہ عوام الناس کے ہیں، بعد کے واقعے خواص کے ہیں، ٹاپ لوگوں کے ہیں.
اچھا، آدم علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ تم جو چاہو کھاؤ سوا ایک درخت کے، شکر، صبر، یہی مسئلہ تھا، اور وہ صبر کرنا چاہیے، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بہرحال اب اس کے بعد، اس سے پہلے جو دو واقعات ہیں، نوجوانوں کا واقعہ ہے، نوجوانوں کا واقعہ، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، بادشاہ نے ڈرایا دھمکایا مگر وہ ڈٹے رہے، صبر کر گئے، نہیں ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ عام انسان میرے اور آپ جیسے۔ دوسرا واقعہ باغ والوں کا، باغ والا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ شکر نہیں کر پایا، صبر شکر، ایک صبر کر گیا، دوسرا شکر نہیں کر پایا۔ پھر آدم کا واقعہ، اس کے بعد پھر دو واقعے، موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صبر نہیں کر سکے، ذوالقرنین کا واقعہ وہ شکر کر گئے، تو گیا صبر اور شکر۔ یہ مزے کی بات، قرآن ایک اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں پنہا ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں۔ چار واقعات، نوجوانوں کا واقعہ، ایمان، وہ صبر کر گئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علم کا، وہ صبر نہیں کر پایا، ایمان پلس علم، یہ دو چیزیں ایک جوڑا ہے، ایمان اور علم دو جوڑے ہیں۔ باغ والا دولت، ذوالقرنین اقتدار، وہ شکر نہیں کر پایا، شکر کر گئے۔ اقتدار اور دولت یہ ایک جوڑا ہے، ایک جوڑا۔ ایمان اور علم کے معاملے میں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، تو آپ کو شکر کرنا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں بار بار پلٹ پلٹ کر قرآن رکھتا ہے اس سورت کے اندر۔ جو فتنے آئے ہیں وہ ایمان کا فتنہ ہے نوجوانوں کو، باغ والے کو دولت کا فتنہ ہے، اسے اس سے آزمایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم کا فتنہ ہے، اس سے آزمایا گیا۔ ذوالقرنین کو طاقت، اقتدار، اس سے اسے آزمایا گیا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، میں نفس واقعی کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک گیا ہوا ہے، میں آیات کا حوالہ نہیں دوں گا، واقعہ آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، شاید اگلے ہفتے میں اس بات کو جاری رکھوں، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کو بات رکھوں۔ یہ جو بات اللہ شروع کرتا ہے، بات تو دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو سٹائل ہے نا، وہ یہ نہیں ہوا کہ وہ صبح سویرے اٹھے فلاں ہوا پھر اس کے بعد ایسا ہوا، ایسا نہیں ذکر کرتا۔ جس چیز کی جو ضرورت ہے بس اتنا ہی ذکر کرتا ہے، تفصیلات میں نہیں جانتا۔ مثلا آپ یہ واقعہ اٹھا لیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا نہیں معلوم، اس آدمی کا نام نہیں معلوم، وہ کون سی جگہ تھی نہیں معلوم، نبوت سے پہلے نبوت کے بعد اللہ نے اسے ایکسپلین نہیں کیا، بہت ساری چیزیں قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سنگم کہاں تھا دریاؤں کا، لوگوں نے لکھا ہے، اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر لکھا ہے، لیکن قرآن ان معاملے میں خاموش ہے۔ ہاں حدیث میں تفصیلات آئی ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے اور متفق علیہ روایت ہے، وہاں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، جس کا لب لباب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑ کے درس دے رہے تھے، کسی نے سوال کر لیا کہ بھئی کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، یا اس طرح کا کوئی سوال تھا، تو ظاہر بات ہے وقت کے نبی ہے، ان سے بڑا عالم تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، ظاہر بات ہے اس سے بڑا علم والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ علم کی نسبت تو اللہ کی طرف کرتے۔ بہرحال تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث میں ہے۔ اب قرآن آیت نمبر 60 میں اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو شاگرد تھا یا غلام تھا، قرآن مجید نے نام نہیں لکھا ہے، علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ان کا نام جو یوشع بن نون تھا، یہ ان کے ساتھ تربیت میں تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد میں جو یہ خلیفہ جو بھی تھا، نبی تھے جو بھی، وہ بنے ہیں۔ برحال قرآن نے صرف غلام کا ہے، فتن کا ہے، نوجوان کا ہے، تو یہ وہاں سے اپنے ساتھی کو لے کر نکلے ہیں۔
کس سے ملاقات کرنی ہے؟ اللہ نے صرف بندہ کا، عبد کہا. حدیث میں نام ہے خضر علیہ السلام کا. اس میں بھی ہمارے ہاں اتنی ساری وہ کیا کہ تکلفات میں پڑ گئے. کوئی کہتا ہے کہ نبی تھے، کوئی کہتا ہے کہ انسان تھے، کوئی کہتا ہے کہ ملائکہ تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب اللہ کی ایک عجیب مخلوق جو شریعت کی پابند نہیں تھی. مختلف آرائیں ہیں، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے صرف کیسے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیسے ان کا انٹروڈکشن قرآن کرواتا ہے. تو بہرحال تو یہ سفر جو ہے یہاں سے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے ان کے ساتھی. یہ جو واقعہ ہے اب جو اس کے بعد جو قرآن واقعہ رکھتا ہے، ایک پڑھا لکھا ذہن سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی آخر دنیا میں اتنا ظلم ہوتا کیوں ہے؟ جنگ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں غالباً پتہ نہیں کتنے، سب سے زیادہ کیجولیٹیز بچوں کی ہوئی ہے. زلزلہ آیا، بچے مر گئے. آدمی جا رہا ہے سودا صرف نے بم رکھ دیا، وہ اڑ گیا. اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. اچھا خاصا آدمی تھا، بیمار ہو گیا، وہ مر گیا تو پورا خاندان راستے پہ آ گیا. یہ اس طرح کے سوالات اٹھتے، ایسا ہوتا کیوں ہے اس کائنات میں؟ تو اللہ نے ان واقعات کے پس پردہ اس کا جواب دیا ہے. دو باتیں آپ یاد رکھیے گا. ایک، جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کو اس کا علم ہے. پہلی بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی پتا تک گر نہیں سکتا. انسان کا علم محدود، ناقص، خواص ہمسا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. بس یہ انسان کا علم ہے. اس سے بڑھ کے انسان کے پاس علم کا کوئی راستہ ہے نہیں سوائے وحی کے. تو پہلی بات اللہ کا علم. دوسری بات عدل. ایک چیز ہوتی ہے پرفیکٹ جسٹس جسے کہا جاتا ہے، ایبسولوٹ جسٹس جسے کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ آخرت ہے جہاں ایبسولوٹ جسٹس ہوگا. دنیا میں کیا ہوگا؟ جسٹس سیمس ٹو ہیو بین ڈن. لگے گا کہ بھائی انصاف ہوا ہے، لیکن انصاف نہیں ہوا. 1000 آدمیوں کو مار دیا، ایک بار آپ نے پھانسی دے دی، کیا ہوا؟ ایک ہی تو موت مرا ہو، باقی 999 کا کیا ہوگا؟ تو جو ایبسولوٹ جسٹس ہے وہ وہاں ہوگا. اللہ عدل کرے گا. ہاں اس دنیا میں بھی عدل کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے طریقے، اس کے اندازے، اس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ دو چیزیں اگر انسان کے ذہن میں رہیں کہ اللہ کو حالات کا علم ہے اور وہ عدل کرتا ہے، تو پھر اس طرح کے جو سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں نا وہ نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اپنے حساب سے کہیں نہ کہیں جو عدل کر رہا ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے جو غلام تھا، فتن نوجوان تھا، اس کے ساتھ نکلے. بہت بڑا یہ دیکھیے گا، یہ جو واقعہ ہے نا اسے دیکھنے کے مختلف انداز ہیں. میں جس انداز سے بات رکھ رہا ہوں وہ ایک استاد اور شاگرد اس پس منظر میں بات رکھ رہا ہوں، ورنہ اس کے دیکھنے کے مختلف ڈائمنشنز ہوں گے. جیسے جیسے دیکھیں گے آپ کو اسباق ملیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد نوجوان، مینٹورشپ. آج جس چیز کی کمی ہے وہ اسی کی ہے. ہمارے ہاں جب بھی ہم تعلیم کا لفظ بولتے ہیں نا، تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ بولتے ہیں، بلکہ لکھا ہے لوگوں نے تعلیم کا تے جو ہے نا وہ تربیت کا ہے. تربیت پلس علم. آج بدقسمتی سے علم دیا جاتا ہے، ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اسے اس کے حساب سے اسے کیسے جو اسے استعمال کرنا چاہیے گا. تو پہلی چیز ہے تربیت، مینٹورشپ. اسے سیکھنا چاہیے گا. ہمارے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے گا، صرف علم نہیں. دوسری بات جو حضرت موسیٰ نے کہے، لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں. یہ علم کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزم، ارادے کی پختگی وہ بتاتی ہے کہ میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں، بلکہ انہوں نے جلد خوخبا
80 साल या उससे ज्यादा का अरसा मैं चलता रहूंगा यहां तक कि मैं अपने मकसद को जो है वो पा ना लूं। अल्लाह ने सिर्फ जगह बताई, मुकाम नहीं बताया। आपको ढूंढना पड़ेगा मुकाम। 2 दरियाओं का संगम है, वो जगह है। मुकाम इधर होगा, उधर होगा, उतनी दूर होगा, इधर कुछ नहीं बताया। तीसरी बात जो इस वाक़े से मिलती है वो ये है कि तलब इल्म के लिए इंसान को सफर करना चाहिएगा, जाना चाहिएगा। बदकिस्मती से आज मिजाज हमारे अपने शहर में, अपने घर में बोलता हूं मैं, उस्ताद घर आके पढ़ाता है, पर्टिकुलरली अरबी हजरत, कुरान पढ़ाने के हजरत, साइकिल ले लेके पूरा गांव फिरना, हमारा बच्चा घर में बैठे रहेगा। उस्ताद आया बोले तो नहीं, बच्चा पिकनिक को चलेगा, घर में बर्थडे, तुम्हें चल जाओ वापस। कोई उसकी इज्जत बहुत है ही नहीं हमारे पास। आपको जाना होगा, इल्म हासिल करना है। ये सारा इस वाक़ये से रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे अज़बात मुझे और आपको मिलते हैं। तो आदमी को सफर करना चाहिए। बुखारी किताबुल इल्म बाब अल-खुरूज फी तलबुल इल्म में अल्लामा बुखारी ने लिखा है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको पता चला कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अनीस है गालिबन उनका नाम सहाबी का, उनके पास कोई एक हदीस है। 1 माह का सफर तय करके वो गए हैं बस उस हदीस को जो है वो सुनने के लिए। अच्छा, बहुत की जगह मूसा ने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं, साहिब तौरात हूं, कलीमुल्लाह हूं, आना चाहिएगा उनको मेरे पास? नहीं। इतना बड़ा उलुल अज़्म रसूल, लेकिन कहते ये हैं कि मैं जाऊंगा। ये उनका शौक और डेडिकेशन को बताता है। एक और बात, तलब इल्म के लिए उम्र कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि आदमी बचपन में, जवानी में बहुत अच्छा सीखता है। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ने जो तरबियत शुरू की, वो कब शुरू की है? 40 साल की उम्र। अक्सर सहाबा 50-60 इसमें इस्लाम में आए, उसके बाद उन्होंने शुरू किया। तो सीखने के लिए उम्र कोई रुकावट बननी नहीं चाहिए। आज अक्सर लोगों को उम्र के 40-50 हो गए लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, शर्म आड़े आ जाती है, कैसे सीखेंगे हम जाते? नहीं, नबी ने सीखा, अब आपको क्या शर्म है? कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। तो उम्र जो है, हजरत मूसा पता नहीं क्या उम्र के थे उस वक्त में, ओहदा भी उनका बड़ा था, रुतबा भी बड़ा था, तो आप जो है वो गए हैं। जो असल बात समझने की हुई है, तलब इल्म के लिए आप जब इरादा करते हैं तो सुस्ती और कोताही, सुस्ती और कोता एक बहुत बड़ा बुनियादी नुक्स, कमजोरी है। इसे आप जनरली 2 चीजें हैं इस आयत में, यहां सुस्ती और कोताही है, आगे निस्यान है। हमारी अपनी बाइज़ उम्मत के, बैत फर्द के हम कामयाब क्यों नहीं होते, उसकी 2 ही वजूहात। एक, सुस्ती, काहिली, कल कर लेंगे, परसों करेंगे। दूसरा, निस्यान, भूल जाना। मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही पता चला कि भाई मुझसे ज्यादा जानने वाला है, तो जाहिर बात है आप फौरन जो है वो निकल गए हैं। और उस रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आती है, आप उसे जो है वो बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, अल्लाह ने बता दिया कि भाई वो संगम के पास मिलेंगे। इन्होंने गालिबन पूछा निशानी क्या होगी, उन्होंने कहा कि जहां मछली जो है जिंदा होकर चली जाएगी। हदीस में बात मिलती है कि आपने एक भुनी हुई मछली, नमक लगाया हुआ था, बाज़ रिवायत में भुनी हुई भी है, तो वो मछली साथ रख ली थी। तो एक बात ये पता चली कि तोशा अपने साथ लेकर जाना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। आप कहीं जाते तैयारी करके जाइएगा, अल्लाह मदद करेगा अपनी जगह में, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करें। वक्त का नबी है और हुसूल इल्म के जा रहा है और अल्लाह के कहने पे जा रहा है, लेकिन फिर भी मछली तो नहीं ना साथ में। हाँ, बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है, उससे कोई इनकार नहीं है। तो वक्त के नबी जो अपने साथ लेकर गए हैं। अच्छा, आप उस जगह तक चले गए और गालिबन वहां रुके, मछली रास्ता बना के चले गई, वो नौजवान ने उसे देखा भी, भूल गया, फिर आगे चल गए। जब आगे चले गए तब थकान महसूस हुई है। ये सारा अल्लाह की रहमत है। उलमा ने लिखा है,
آپ بیٹھے اس جگہ پہ تھک کے بیٹھے تو خیال آیا ناشتے کا. اب جب ناشتہ پوچھا تب پتا چلا کہ وہ تو چلی گئی مچھلی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بیمار پڑا اچھا خاصا دوڑ دھوپ کرتا ہوتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے. اس میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بھئی آدمی جب کنٹینیوس بھاگ دوڑ کرتا ہے نا تو اس کا جسم خود بے اختیار پکار بھائی تھوڑا آرام چاہیے بھائی. اللہ اسے بیمار کرتا ہے, وہ آرام لیتا ہے, پھر اس کا جسم کوئی بھی طاقت واپس لیتا ہے, پھر وہ کام کرنے پر تل جاتا ہے, لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول بیمار کے لا باس طور انشاءاللہ, اللہ کے رسول کسی بیمار کو دیکھتے تو یہی کہتے تھے نا کہ بھئی کوئی فکر کی بات نہیں, انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو پاک کر دے گی, جسمانی طور پر بھی آپ کو کمزور طاقتور بنا دے گی اور روحانی طور پر بھی آپ کے گناہوں کو صاف کر دے گی. یہ وہ چیز ہے. اچھا اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیے گا, موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر بات ہے تکلیف ہوئی ہوگی, مگر اس پر بھی جو ہے اللہ کا بھروسہ ان پہ یہ تھا کہ اللہ اجر و ثواب دے گا. آخری بات, یہ جو نسیان ہے نا, بھول جانا, یہ انسان کی فطرت میں ہے, بھول جاتا ہے. لیکن بھولنا دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک فی الواقع بھول گیا, دوسرا لاپرواہی سے بھولتا ہے. چلتا یہ کوئی چیز بڑی چیز, اس پر پکڑ ہے, اس پر پکڑ ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی وقت نہیں ہمارے پاس میں. دوسرا نسیان جو یہاں ان آیات میں وہ ہے شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے. انشاءاللہ العزیز مزید اس پر میں اگلے جمعہ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرات محترم, میں نے کہا نا صبر اور شکر یہ پورا تھیم ہے, اسی حوالے سے پرندہ جب کھانا کھاتا ہے نا تو سر جھکا کے کھاتا ہے, جب پانی پیتا ہے نا تو سر اٹھا کے پیتا ہے, اس لیے کہ پانی اسے اندر جانا ہے. ایک عاجزی ہے, دوسرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کی دولت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم.